الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله مولانا العظيم
قال تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حاضرین مجلس، آج کی یہ مجلس 11 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی مجلس ہے۔ کل کی مجلس یعنی تیسری مجلس میں نے آپ کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر نبوت کے 5ویں سال تک کے واقعات کو بیان کیا تھا، جس میں نزول وحی کی کیفیات اور رسول پاک علیہ السلام کی دعوت دین اور اس دعوت کے 3 ادوار کہ جس میں پہلے تو مخفی طور پہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعوت دین دی، دوسرا دور جس میں حکم رب سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے دین حق کی طرف بلایا، اور تیسرا جو مرحلہ تھا وہ حکم رب کے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کے عام طور پہ لوگوں کو دعوت دین دیجیے، جس کے بعد کفار جو سرکش تھے، جابر و ظالم تھے، رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، زبانی جسمانی ہر قسم کی ایذائیں انہیں دی، اس کی تفصیل گزری۔ ہجرت حبشہ کا بیان گزرا، جو پہلی ہجرت ہے ملک حبش کی طرف اسلام میں۔ کل کے بیان میں آپ نے واقعات سماعت فرمائے کہ صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو دین حق کو قبول کرنے پر کس طرح اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، تکالیف دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن یہ مقدس ہستیوں کے پائے ثبات میں لغزش نہیں ہوئی، ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ۔ ہر قسم کی تکلیف کفاروں کے جو کچھ بس میں ہو سکتی تھی انہوں نے دی، لیکن اس کے باوجود کوئی صحابی یا صحابیہ دین حق سے نہیں پھرے، حالانکہ وہاں رخصت کی راہ اختیار کی جا سکتی تھی کہ وقتی طور پر کوئی مسئلے آمیز گفتگو کر کے کفار کے ظلم سے بچ سکتے تھے، لیکن حق اس درجے کے سینوں میں جمع ہو چکا تھا کہ اس کو وہ چھپا نہیں سکتے تھے۔ اور یہ جو ہمت و طاقت اور یہ ڈٹے رہنے کا حوصلہ جو ان ہستیوں کے اندر پیدا ہوا تھا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیسے یہ رنگ پر چڑھ گیا تھا؟ کیا بات تھی جس کی وجہ سے غیر مفتوح ہو گئے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو ہم یقین کر سکتے ہیں، لیکن کوئی صحابی دین سے پھر جائے اس پر ہرگز یقین نہیں کیا جا سکتا۔ نبی نے اپنا راستہ بدل دیا، یہ ممکن ہے، لیکن کوئی صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک الگ اپنا راستہ اختیار کر لے، کبھی آپ نے یہ بات نہیں سنی۔ تو یہ جو ہمت و طاقت، یہ جو حوصلہ اور استقامت تھی، یہ مقدس ہستیوں میں کیسے پیدا ہو؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ تو ایک وجہ تو اس کی تھی توحید خالص، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا جام ان کو پلایا تھا، اس کے اثر سے اللہ کی ذات پر کامل توکل ان کے اندر پیدا ہو گیا، اور جب کسی میں اللہ کی ذات پر بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔
اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی جو ان کے سینوں میں جا گزری تھی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا رنگ ان پر چڑھا تھا کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، یہ تمام چیزوں کو وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کام انجام دے کر، یہ قربانیاں دے کر اپنا کوئی احسان جتائیں، بلکہ وہ منتظر رہتے تھے کہ جو کچھ ہے سب کچھ تو لٹا دیا، اگر جان بچی ہے اس کو بھی قربان کرنے کا حکم ہو تو وہ بھی کر دیں گے. اور یہ ایک دو مرتبے کی بات نہیں تھی. آدمی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اگر اس قسم کے امتحان میں پورا اتر جائے تو وہ غالب کے قابل ہو جاتا ہے. یہاں روز ایک نیا امتحان تھا اور ہر امتحان میں وہ پورے اترتے تھے. روز ان پر اذیتوں کے پہاڑ آئے جاتے تھے، مصیبتوں کے پہاڑ آئے جاتے تھے. اس کے باوجود وہ لوگ جمے رہتے تھے. کفار ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو ایسی تکلیف اور اذیت دینا چاہتے تھے کہ وہ دین اسلام سے پھر جائیں تاکہ دوسروں کے لیے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو. اور اس کے لیے کیا کیا تکالیف نہیں دی گئی اس کی تفصیل کا میں نے بیان کی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت، ایسی والہانہ محبت، ایسا سچا عشق ان کو تھا کہ کوئی بڑی سی بڑی قوت بھی ان کو اس سے پھیر نہیں سکتی تھی. صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، صرف نعرہ بازی نہیں تھی. سچے چاہنے والے کی زبان پر اپنے محبوب کی چاہت و محبت کا اظہار ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن صرف بات زبان کی حد تک ہی نہیں تھی. زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت کے جہاں نعرے تھے تو صحابہ کرام کے جسم کا ہر ایک رنگ و ریشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت لگا ہوا تھا. منتظر رہتے تھے کہ کب موقع ملے اور اپنی چاہت و محبت کا جان کے قربان کرنے، مال کے قربان کرنے، اہل و عیال کے قربان کرنے کے ذریعے اظہار کریں، جس کی وجہ سے کسی میں اتنی قوت نہیں تھی کہ ان کو دین اسلام سے پھیر سکے. تیسری بات یہ کہ دنیا ان کی نظر میں ہیچ اور معمولی چیز تھی. دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتے تھے. دنیا تو ان کے پاس تھی، انہوں نے دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیا، ٹھوکر مار دی، کیونکہ ان کی نظر کے سامنے ایک عظیم عالم جس کو آخرت کہتے ہیں وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں موجود تھا. ان کا ہر عمل آخرت کے لیے تھا، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا. جب اس کچھ دنیا پر کسی کی نگاہ ٹک جاتی ہے تو پھر یہ جو فانی دنیا ہے اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتا. تو ویسے پر مال خرچ کرنا اور دنیا میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان کے پاس جو مال و متاع دنیا بھی تھا، اگر کوئی چھین لے تو ان کے پاس قدر ہو تب ان کو افسوس ہو، ان کے پاس اس کی اہمیت ہو تب ان کو برا لگے. وہ اپنے طور پر خود اس کو نثار کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ تیار رہتے تھے. تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے صحابہ پر کوئی حاوی نہیں ہو سکا، غیر مسخر ہو گئے تھے. کسی میں اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ان کو جو ہے شکست دے سکے، ان کے پائے زبان میں لغزش پیدا کر سکے، ان کو دین اسلام سے پھیر سکے. کیونکہ سچی وفا جن کے دل میں ہوتی ہے، سچا اعتقاد جن کے دل میں ہوتا ہے، سچا یقین جس کے سینوں میں ہوتا ہے، ان کو کوئی راہ راست سے پھیر نہیں سکتا. آج آپ دیکھیں کہ اسی چیز کی کمی ہے ہم میں، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہم کو متزلزل کر دیتی. چھوٹی سی کوئی پریشانی دنیا کی آئی تو دین کے امور میں ہم اپنے آپ کو تذبذب کا شکار پاتے ہیں. کیونکہ اعتقاد جس کا مضبوط ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہو اور آخرت کے اوپر جس کی نگاہ ہو، تو پھر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ناکام نہیں پاتا. ہر قدم اس کا کامیابی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عقیدے کے ذریعے ہم کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی. آدمی مر کر بھی نہیں مٹتا، کیونکہ آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ جو لافانی ہے اس کا انتخاب کرنے والے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہے، یقین ہو اس کے اوپر. تو یہ باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے کفار لاکھ کوشش کر کے بھی
صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو دین اسلام سے نہیں پھیر سکے. تو اس طرح 2-3 سال سخت ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ چلتا رہا، جس کی تفصیل کل گزری. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس چوتھی مجلس میں نبوت کے 6ویں سال سے ہجرت سے پہلے تک کے واقعات مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اعلان نبوت کے 6ویں سال کے اہم ترین واقعات میں سے 2 واقعے ایسے ہیں جو کفار کے لیے سخت صدمے کا باعث بنے اور کافروں کے گروہوں میں ہلچل مچ گئی اس سے. اور وہ واقعات تھے حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا. یہ دونوں مکے کے ایسے بہادر تھے، پہلوان تھے کہ ان کی شخصیت محتاج تعلق نہیں تھی. سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بھائی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے بیان میں یہ بات گزری کہ سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے سویبہ کا جو ہے دودھ پیا جو باندھی تھی ابو لہب کی. حضرت حمزہ نے بھی اس کا دودھ پیا تھا. تو اس طرح سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بھائی ہوئے. عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے. بڑے زبردست شکاری، بہادر اور سنجیدہ قسم کے انسان تھے. شکار کے بڑے شوقین تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن یہ شکار کو گئے ہوئے تھے. شکار سے واپس آئے تو آپ کی بہن بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ بھائی آج بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بہت زیادتی کر دی. ان کو بڑا سست کہا اور ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی اور گستاخی سے پیش آیا. یہ سن کر آپ کا خون کھول گئے. اپنے کمان کو کندھے سے اتارا بھی نہیں. اسی حال میں ابو جہل کے گھر پہ پہنچ گئے. بہادر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. آواز لگائی، ابو جہل باہر آیا. تو آپ نے کہا کہ کیوں ہے ابو جہل، میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی. اور یہ کہتے ہوئے کمان نکال کر اس کے سر پر رسید کر دی. ابو جہل کا سر پھٹ گیا. تو غصے میں کہنے لگا ہاں میں نے تمہارے بھتیجے کو یہ کہا، کیا تم ان پر ایمان لے آیا؟ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ تو یہ سن کر آپ کہنے لگے ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. کیا کہتا ہے؟ اس طرح وہ داخل اسلام. اب ابو جہل کے قبیلے کے لوگ جب یہ دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دست درازی کر دی ہے تو وہ سارے دوڑ پڑے مدافعت میں. تو ابو جہل نے ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ کہیں میرے قبیلے میں اور بنی ہاشم میں لڑائی نہ چھڑ جائے. اور کہنے لگا کہ ہاں آج میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی. اور پھر آپ پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے جو ہے اسلام کا اظہار کر دیا. 3-4 دن اس واقعے کو نہیں گزرے تھے کہ دوسرا صدمہ پہنچا کفار کو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے. اور ان کے اسلام لانے کے جو واقعات سیرت کی کتابوں وغیرہ میں بیان ہوئے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں کسی ایک کو دولت اسلام سے سرفراز فرما. عمر ابن ہشام جو ہے ابو جہل کا نام تھا اور عمر ابن خطاب عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ادھر سرکار پاک نے دعا فرمائی، ادھر شرف قبولیت ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے پرروب وجی شخصیت تھے، بڑے اونچے پورے تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے. اور بازاروں میں جب نکلتے تھے تو ساری نظریں ان کی طرف اڑ جاتی تھی، سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. بڑی وجی شخصیت تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے اور
آپ کی قوم کے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے واقعات سن رہے تھے. ایک بہادر آدمی تھے, ہمارے پاس کہتے ہیں نا لائٹ لینا, اس انداز میں زندگی چل رہی تھی. جب معاملہ بہت بڑھ گیا اور تعداد تقریباً مسلمانوں کی 40 کے قریب ہو گئی, تو اب ان کی نظر میں یہ معاملہ جو ہے ایسا ہو گیا تھا کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی. تو ایک دم تیز مزاج تھے, بیٹھے بیٹھے ایک دن تلوار سوت لی اور کہا کہ یہ روز روز کا جو قصہ ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس کو آج ختم کیے دیتا ہوں. اور رسول پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا مضمون ارادہ لے کر گھر سے نکلے. برہنہ شمشیر تھے, ننگی تلوار لے کر نکلے اور دار ارقم کی طرف جا رہے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے. وہ مخفی طور پر مسلمان ہو گئے تھے, حضرت عمر کو اس کی خبر نہیں تھی. دیکھ کر پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ محمد عربی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. یہ سن کر حضرت نعیم نے سوچا کہ یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے, ان کو کیسے اس عزم سے جو ہے باز رکھا جائے. تو فوری کہنے لگے کہ عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعد میں سوچنا, پہلے اپنے بہن اور بہن بھائی کی خبر لو, وہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کے ذہن کو موڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی جو ہے سعید بن زید, یہ عشرۂ مبشرہ میں, اور بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جیسے ہی یہ خبر لگی, غصے میں تو گھبرے ہوئے تھے, اپنا راستہ بدل دیا اور بہن کے گھر کی طرف جانے لگے. اور جب گھر کے قریب پہنچے تو گھر میں جو ہے کچھ مسلمان اور بھی تھے جو بیٹھ کر قرآن مجید کی جو آیات کی تلاوت کر رہے تھے. تو ان کا شور پکارا سن کر قرآن کے اوراق کو اس خیال کے ساتھ کہ یہ کوئی گستاخی نہ کرتے چھپا دیا گیا, اور سب لوگ جو ہے جہاں وہاں ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آواز سن لیے تو قرآن کی جو آیات, آواز تو آئی تھی, الفاظ وغیرہ اس کے جو ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تھے, ان کے دور سے آواز آ رہی تھی. بہن کے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ اپنی جان کی دشمن, میں نے سنا ہے کہ تو بھی دین سے پھر گئی ہے ہمارے آبا اور اجداد کے. تو ان کے بہن بھائی بیچ میں آئے, تو غصے میں بہن بھائی کو جو ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیا, زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر بیٹھ گئے. بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی تو ایک زوردار تماچا ایسا رسید کیا کہ ان کی بالی ٹوٹ گئی, منہ سے جو ہے خون رسنے لگا, چہرہ لہوحان ہو گیا. بہن غصے میں کہنے لگی کہ عمر ہاں ہم اسلام قبول کر لیے, تم کو جو کرنا ہے کر لو, جو تم بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو, ہم کو کوئی فکر نہیں. حیران رہ گئے کہ میرے سامنے جس کی آواز نکلنے کی مجال نہیں تھی, آج ایسی کیا بات پیدا ہو گئی کہ وہ اس انداز سے مجھ سے پیش آ رہی ہے. وہ کیا ایسا دین اور مذہب ہے کہ جو دلوں کے اندر یہ جوش و ولولہ پیدا کر دیتا ہے کہ کسی کی مخالفت کا جو ہے خیال باقی نہیں رہتا. تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیان کہنے لگی کہ یہ کلام الہی ہے, پاکیزہ اور ستھرا کلام ہے, اس کو ناپاک اور نجس حالت سے نہیں چھو سکتے, اگر آپ کو پڑھنا کرنا ہے تو جا کے آپ غسل کر کے آئیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے, غسل کر کے پاک صاف ہو کے آئے, تو وہ اوراق قرآن مجید کے ان کے حوالے کیے گئے. اب لے کر اس کو پڑھے. بعض روایات میں آئے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی, بعض روایات میں آئے سورہ حدید کی آیات تھی, اس کو پڑھنے لگے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, پڑھتے 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 ان آیات میں آگے چل کے آمنوا باللہ ورسولہ والی آیت پر جب پہنچے تو چیخ اٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں سے نکلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے. حضور پاک علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ عمر بن خطاب برہنہ شمشیر کے ساتھ آ رہے ہیں. دروازہ صحابہ نے بند کر دیا, دروازے کے قریب پہنچ کے آواز دیے. صحابہ جو ہے دروازہ کھولنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ حضرت حمزہ کہنے لگے دروازہ کھول دو, نیک نیتی کے ساتھ آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. دروازہ جیسے ہی کھولا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر حضرت عمر کے مونڈے کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر اسلام لے آ, کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم مسلمان ہو جائے. اتنا کہنا تھا کہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. جب آپ مسلمان ہو گئے تو سارے مسلمانوں نے
کہ ساری مکے کی وادیاں بھول گئی. اس کے بعد رسول اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک اللہ ہے. آپ اللہ کے نبی برحق ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھپ کر کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ ہم کعبۃ اللہ میں جائیں گے جو اللہ کا گھر ہے اور وہاں کھلا کھلا اللہ کی عبادت کریں گے. تو اس کے بعد 2 صفیں صحابہ کی بنائی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جو ہے قیام فرما ہوئے. ایک صف کے آگے حضرت حمزہ تھے, دوسری صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور تلواروں کے سائے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ شریف میں لے گئے. مسلمانوں نے وہاں نماز ادا کی, کفاروں کے سینوں پہ سام لوڑ گئے. کچھ حالات ایسے تھے کہ خبر پڑے, وہاں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی, لیکن پھر معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہوا اور مسلمان جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. کفاروں کے دل میں اور آگ بھڑکنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھیڑتے تھے, اور جو چھیڑتا جوتے کھاتا تھا, پٹائی ہو جاتی تھی اس کی, کیونکہ آپ بڑے طاقتور بھی تھے, بہادر بھی تھے. کفار بہت زیادہ فکر مند ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے, اور یہ 2 صدمے تو ان کے لیے بہت بڑے صدمے تھے کہ ایسے بہادر, ایسے پہلوان, ایسے پرروب جو ہے شخصیات مسلمان ہو گئے. انہوں نے اپنی ساری قوت صرف کی تھی, سارے اپنے منصوبے عمل میں لائے تھے, لیکن پھر بھی نتیجہ کچھ نہیں کر رہا تھا, برعکس ہو رہا تھا, معاملہ سے الٹ ہو رہا تھا. تو پھر کافروں کی میٹنگ ہوئی اور آپس میں مشاورت کیے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ سوچے کہ اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بڑی گستاخی کر گزرتے ہیں, معاذ اللہ ان کو قتل وغیرہ کر دیتے ہیں, تو اس سے بنی ہاشم میں اور یہاں مقامی جو دوسرے قبیلے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, خون خرابہ ہو جائے گا. تو یہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو سارے بدبخت مل کے آپس میں یہ طے کیے کہ ایک ایسا معاہدہ جو ہے لکھا جانا چاہیے جس کے ذریعے سے بنی ہاشم جو خاندان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اور بائیکاٹ بھی اس طرح ہو کہ کوئی بنی ہاشم کے کسی فرد سے گفتگو نہ کرے, ان سے کوئی رشتہ ناتا نہ کرے, ان سے کوئی لین دین نہ کرے, کسی قسم کا معاملہ ان سے روا نہ رکھے. یہاں تک کہ یہ لوگ اس وجہ سے مجبور ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دے. یہ ان کا منصوبہ تھا, اور سارے اس پر متفق ہو کر معاہدہ جو ہے تحریر کیا گیا. منصور بن اکرمہ نام کا ایک کافر وہ معاہدہ لکھا جس میں سارے جو ہے دفعات اور شرائط تھے, اور قریش کے جو ہے سرداروں نے اس پر دستخط کیے اور اس کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف میں لٹکا دیا گیا. حالانکہ کچھ ایسے نرم دل کفار بھی تھے جو مخالفت کی اس کی, کہنے لگے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, اپنے ہی لوگوں کو تم جو ہے ظلم کا شکار بنا رہے ہو, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو. لیکن جو صحیح قسم کے کفار تھے وہ کسی کی نہیں سنے. معاہدہ طے ہو گیا, دستخط ہو گئی, لٹکا دیا گیا. اب ایسے سخت حالات پیدا کر دیے گئے کہ کوئی کافر جو ہے خاندان بنی ہاشم کے کسی فرد سے, چاہے وہ مسلمانوں کے کافر, کیونکہ سرکار کے خاندان کے 100 لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, خود ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا, لین دین نہیں کرتا تھا. اب کتنی تنگی اور مصیبت ایسے حالات سے پیدا ہوئی کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اب ایسے حالات سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں جس کا نام شعب ابو طالب تھا اس میں محصور ہو گئے. ابو لہب کو چھوڑ کر جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, خاندان بنی ہاشم میں جو مسلمان تھے اور کافر سب جو ہے اپنے خاندانی عصبیت کی وجہ سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اور اس گھاٹی میں جا کر رہنے لگے. اور 3 سال تک جو ہے یہ مقاطعہ اور بائیکاٹ کا سلسلہ چلا, نبوت کے 7ویں سال سے نبوت کے 10ویں سال تک. اور یہ اتنے سخت ایام تھے, اتنا سخت یہ زمانہ گزرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان پر کہ بڑے بچے ہو کہ بڑے ان کو کھانا تک نہیں مل سکا. چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک کر جب وادی میں روتے تو آواز جو ہے سارے مکے میں گونجتی تھی.
کچھ نرم دل کفار جن سے خاندان بنی ہاشم کی رشتہ داریاں تھیں وہ کبھی کبھار دیگر کافروں کی نظر سے جو ہے بچا کر کچھ غلہ وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن 3 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، کچھ تھیلے اناج جو ہے پہنچانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور پھر کوئی بڑی مقدار میں اناج وغیرہ لے جایا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ کافروں کی نظر میں دوسرے آ جا سکتے تھے۔ تو یہ 3 سال جب ظلم کا اور جبر کا سلسلہ چلتا رہا تو جو کافروں میں کچھ نرم دل قسم کے تھے وہ ایک تحریک شروع کیے کہ اس معاہدے کو ختم کیا جانا چاہیے، یہ تو ظلم کی انتہا ہوگی، 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال گزر گئے، اگر ان لوگوں کو پلٹنا ہوتا تو یہ 3 سال کا عرصہ گزرنا نہیں پاتا، یہ لوگ پلٹ جاتے۔ تو وہ تحریک چلائی گئی اور پھر اس سلسلے میں ایک کعبۃ اللہ میں جو ہے مشاورتی اجلاس رکھا گیا، سارے کافر جس میں اس معاہدے کے حامی بھی تھے، اس معاہدے کے مخالف بھی تھے، جمع ہوئے۔ جو لوگ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے یہ تجویز رکھی، تو ابو جہل اٹھ کر کہنے لگا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ چاہے وہاں ہلاک ہو جائے لیکن ہم ان کو جو ہے واپس آنے نہیں دیں گے۔ تو جو کافروں میں نرم قسم کے تھے اس میں ایک شخص اٹھ کر جو ہے کہنے لگا ابو جہل سے کہ تم چپ رہو، دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے دو۔ تو یہ مشاورتی اجلاس چلتا رہا، حضرت ابو طالب وہی کعبۃ اللہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی یہ گفتگو سن کر کہنے لگے کہ دیکھو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو معاہدہ لکھا ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا، اور صرف اللہ رب العزت کا اسم پاک سلامت رہا، تم جا کر وہ معاہدہ نکال کر دیکھ لو، جیسا میرے بھتیجے نے کہا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تم لوگ ہم کو جو ہے یہ بائیکاٹ سے علیحدہ کر دو، اگر ویسا نہیں ہے تو پھر تم لوگ جو مناسب سمجھتے ہو کرو۔ اور یہ کافر ایک دوڑتا ہوا جا کر اس معاہدے کو جو لٹکا ہوا تھا کعبے میں نکال کر لایا، تو دیکھا گیا کہ واقعتاً وہ معاہدے کو جو ہے ساری دیمک کھا گئی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا اسم پاک جہاں جہاں تھا وہ حصہ بچا ہوا تھا۔ تب یہ کافروں میں سے بہت بہادر قسم کے اٹھے اور جا کے جو ہے اس گھاٹی میں سے سارے خاندان بنی ہاشم کو لے آئے، اور 3 سالہ یہ ظلم و جبر کا سلسلہ ختم ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خاندان کے لوگ جو ہے دوبارہ مکے میں آباد ہو گئے، لیکن چند مہینے اس ظالمانہ واقعے کے اختتام کو نہیں ہوئے تھے۔ نبوت کے جو ہے 10ویں سال 2 عظیم صدمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ پہلا صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیشہ حامی بن کے اور حضور کے لیے ڈھال بن کے کافروں کے اور سرکار کے بیچ میں کھڑے رہتے تھے، حضرت ابو طالب، وہ انتقال کر گئے۔ اور کافروں کے لیے تو اور راستہ صاف ہو گیا تھا، ظلم کرنے کے لیے، جبر کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، کیونکہ ہر قدم پر ابو طالب بیچ میں رہتے تھے اور ان کے ظلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حامی اور مددگار اللہ ہے، لیکن ایک ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ ان کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے چچا اپنے آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو بخشوا دوں گا۔ ویسے وقت میں بھی بعض کفار آ کر کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، کہنے لگے کہ اے ابو طالب کیا تم موت کے خوف سے محمد عربی کا دین قبول کر لو گے؟ اور ان کو روکتے رہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن یہ ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، خود جو کھاتے حضور کو کھلاتے، سوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے بس حضرت ابو طالب کی اولاد میں بھی رہا، حضرت سیدنا علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ سارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان جو ہے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ تو ان کی موت، ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عظیم صدمہ تھا۔
ایسے شفیق چچا جو ہے جو ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر تھے وہ انتقال کر گئے، اور چند ایام نہیں گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مومنوں کی ماں بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ بی بی خدیجہ کی بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت تھی اس کی تفصیل کل میں نے بیان کی کہ کافی دولت مند خاتون تھی، سب کچھ سرکار پہ نثار کر دی، اپنا مال، اپنا چین، اپنا سکون سب سرکار کے لیے قربان کر دیا۔ تو یہ دو جو ہے واقعات جو ہوئے نبوت کے 10ویں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در اقدس سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو یہ اسی طرح یہ نبوت کا 10واں سال گزر گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کچھ افاقہ ہوا تو پھر آپ دین کی تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ جو مکے کے کفار ہیں یہ بڑے سرکش ہیں، بڑے ڈھیٹ ہیں، یہ جلدی راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ تبلیغ دین کا کام جو ہے مکے سے ہٹ کر اطراف و اکناف کے جو ہے جو علاقے ہیں وہاں کیا جانا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوت کے کام کو وسعت دینے کے لیے طائف جو ہے تشریف لے گئے۔ طائف جو ہے ایک سرسبز و شاداب مقام مکے سے 100-150 کلومیٹر پر واقع ہے، بڑی زرخیز سرزمین ہے، آج بھی اس کا وہی نام ہے، اور آج بھی وہاں وہی ماحول ہے موسم وغیرہ کا۔ تو وہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا، جس میں عمیر نام کے ایک شخص کا خاندان تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، عبدالیائل، مسعود اور حبیب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف جب پہنچے تو ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو دعوت دین دی، ان کو توحید سمجھائی۔ یہ بدبخت جو ہے بجائے اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے، گستاخی کرنے لگے آقا علیہ السلام کی شان۔ ان میں سے کہنے لگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو میں کعبے کا نعوذ باللہ پردہ پھاڑ دوں گا۔ یہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب کوئی ناممکن بات ہو، جیسے کعبۃ اللہ کا پردہ پھاڑنا ناممکن ہے، وہ ملاؤن یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے ہی آپ کو نبی بنانا ناممکن ہے، معاذ اللہ سبحان اللہ۔ ایک کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی اور نہیں ملا جو آپ کو نبی بنایا، اور تیسرا کہنے لگا میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر تم واقعے میں نبی ہو میں کچھ کہہ دوں تو یہ گستاخی ہوگی۔ تو اس طرح تینوں نے جو ہے تین قسم کی باتیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ پھر اس پر ان بدبختوں نے بس نہیں کیا، میرے آقا جب طائف سے جو ہے واپس لوٹ رہے تھے تو اوباش قسم کے اور گنڈے قسم کے جو ہے لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھالیاں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر جو ہے برسانے لگے۔ اتنے پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے گئے کہ آقا علیہ السلام کا سارا جسم مبارک لہولہان ہو گیا، اتنا خون بہنے لگا کہ جوتی مبارک پیر میں چمٹ گئی۔ حضرت زید بن حارثہ جو سرکار کے غلام ہیں، وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے، کفار کے جو پتھروں کو اپنے جسم سے روکتے تھے، لیکن پھر بھی ایک سمت سے روکے تو دوسری سمت سے کفار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھراؤ کیا کرتے تھے۔ یہ زید بن حارثہ ایسے سرکار کے جانثار، یہ جو ہے کوئی اچھے خاندان کے تھے، جنگ میں پکڑے گئے اور جو ہے لوگ لا کر ان کو بیچ دیے۔ اس زمانے میں لوگوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، تو کسی نے ان کو خرید کر غلام بنا لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا۔ بعد میں ان کے باپ اور بھائی کو پتا چلا کہ فلاں مقام پر یہ زید بن حارثہ ہیں، تو وہ ان کو چھڑانے کے لیے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ جو ہے کوئی خاندانی غلام نہیں ہے بلکہ ہمارے بیٹے ہیں، آپ جو بھی رقم دے کر ان کو خریدے ہیں وہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں، آپ ان کو آزاد کر دیجیے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں تم سے کوئی رقم نہیں لوں گا، زید سے پوچھ لو اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ باپ آگے پوچھے کہ بیٹا چلو تم کو ہم آزاد کرانے آئے ہیں، تم کو چھٹکارا دلانے آئے ہیں غلامی سے۔ تو یہ سن کر زید بن حارثہ کہنے لگے کہ اے ابا مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، میں محمد عربی کی غلامی پر ایسی آزادی کو قربان کرتا ہوں، آپ لوگ جائیے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بعد میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور کی باندھی تھی ام ایمن جو ترکے میں حضور کو ملی تھی، جن کا تذکرہ گزرا، جن کا نام برکہ تھا، حضور نے ان سے جو ہے حضرت زید بن حارثہ کی شادی کی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تھے جیسے کہ حضرت زید تھے۔ ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے آخری ایام کے موقع۔ تو یہ زید بن حارثہ خال نہیں ہوئے تھے، تو ظلم کی انتہا کر دی بدبختوں نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب طائف سے نکلے تو طائف چونکہ زرخیز علاقہ تھا تو وہاں اطراف میں جو ہے بعض مکے کے کافروں کے باغ تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں جو ہے کافروں کے وہاں باغ تھے تو وہ اس میں انگور وغیرہ کی کھیتی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کی جو ہے خاندانی عصبیت ہے وہ جاگ اٹھی، اس کے باوجود کہ وہ مخالفت کرتے تھے سرکار کی، لیکن سرکار کو اس حال میں دیکھ کر اپنے غلام کو کچھ انگور کے خوشے دے کر کہا کہ جاؤ اور ان کو دو۔ تو وہ غلام جس کا نام عباس تھا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور کے خوشے سے کچھ انگور توڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کو تناول فرمائے تو وہ عباس حیرت سے سرکار کے چہرے کو دیکھنے لگا اور کہا کہ یہ کلمات آپ نے کہاں سے سیکھے؟ تو اس پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ گزار ہوا کہ میں سرزمین نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو اس پر سرکار نے فرمایا کہ اچھا یونس بن متہ کی سرزمین کے، تو وہ حیران رہ گیا، کہا یونس بن متہ کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عباس سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور حضور کے خدموں کو اور حضور کو جو ہے چومنے لگا۔ وہ کافر یہ منظر دیکھ رہے تھے، عتبہ اور شیبہ جب واپس غلام لوٹا تو کہنے لگے یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں اور جو کلمات میں ان کے زبان سے سنے صرف نبی ہی وہ بات کہہ سکتے ہیں، اور میں ان پر ایمان لے آیا۔ وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں مقام نخلا کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا ہے قیام فرما ہوئے۔ رات میں تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھا تو وہاں سے کچھ جنات گزر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر وہ سارے جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے قوم میں جا کر جو اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ بعد میں بہت کثیر تعداد جناتوں کی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست دست۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام حراء جو طائف اور مکے کے راستے میں وہاں پہنچے تو مطعم بن عدی جس کا ذکر گزرا کہ وہ معاہدہ جو کفاروں نے جو ہے محصول کرنے کا لکھا تھا، مقاتلے کا لکھا تھا، اس کو جو ہے رد کرنے میں یہ بھی جو ہے شامل تھے مطعم بن عدی۔ ان کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ اس زمانے میں کوئی سخت سے سخت دشمن بھی ہوتا، کافر بھی ہوتا، اگر کوئی پناہ طلب کرتے تو عربوں کی مزاج تھی کہ وہ فوری پناہ دے دیتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اس نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر تلواروں کے سائے میں کعبۃ اللہ شریف پہ لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرمائے اور پھر اپنے جو ہے دولت خانے کو تشریف لے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام کا معاملہ مبارک یہ تھا کہ حج کے موقع پر عرب میں میلے یا بازار لگا کرتے تھے۔ مشہور بازاروں کے نام تاز، مجنہ اور ذو المجاز تھے۔ تو حج کے لیے اطراف و اکناف سے جو لوگ جمع ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، دعوت دین دیا کرتے تھے۔ اب یہ نبوت کے 11ویں سال مکے کی یہ نورانی تجلیات مدینے پہنچے، اس کا وقت آ گیا۔ تو مدینے کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے حج کے لیے، حالانکہ بت پرست تھے وہ بھی، مگر حج کے لیے کعبۃ اللہ کو آیا کرتے تھے۔ ان کا جو ہے بڑا اعتقاد تھا کعبے پر۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا اور مدینے میں جو ہے اوس و خزرج دو بڑے بڑے قبیلے بستے تھے اور یہود وہاں کی تیسری جو ہے آبادی تھی۔ تو یہ یہود جو تھے یہ تو بڑے بکار اور پڑھے لکھے تھے اور سود خور تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اوس و خزرج کو لڑاتے رہتے تھے اور عرب کی مزاج کے مطابق
چونکہ جہالت عام تھی، وہ لوگ آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے تھے، مرتے رہتے تھے، اور ایک جنگ ایسی ہوئی تھی کہ جس میں اوس و خزرج کے لوگ مر لڑ کے جو ہے ایک کثیر تعداد ان کی جو ہے بہادروں کی ختم ہو گئی تھی۔ اور چونکہ اہل کتاب تھے یہودی، تو وہ ان کو ہمیشہ ڈرایا بھی کرتے تھے یہ اوس و خزرج کے قبیلے والوں کو کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ جب آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور پھر ہم تمہارے اوپر جو ہے حاوی ہو جائیں گے، تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اوس و خزرج کے لوگوں کی کانوں تک پہنچ چکی تھی نبی آخر الزمان۔ تو مدینہ کے کچھ لوگ جو ہے حج کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور دین کی باتیں سنی، تو وہ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے اور سمجھ گئے کہ یہود جس نبی آخر الزمان کا ذکر کرتے تھے خدا کی قسم وہ یہی ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان پر ایمان لانے میں سبقت لے جاؤ کہ یہودی ان پر ایمان نہ لے آئے۔ تو اس وقت جو ہے 6 افراد جو ہے مدینے کے مسلمان ہوئے۔ یہ پہلا جو ہے معاملہ تھا جس سے مدینے کی جانب جو ہے نور نبوت کی جو ہے تجلی پہنچی۔ اور جو خوش نصیب پہلے مدینے کے مسلمان ہوئے ان کے تبرک کے طور پہ اسماء مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو الحیثم بن طیحان رضی اللہ عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قبدہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ مسلمان اور جا کر پھر اپنے جو ہے قبیلوں میں تعارف اسلام کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچانے لگے۔ یہ ہجرت کے جو ہے نبوت کے 11ویں جو ہے سال کا واقعہ ہے۔ اور نبوت کے 12ویں سال کے اہم ترین واقعات میں سے واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف عظیم معجزہ ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ساری کائنات پہ ظاہر فرمایا۔ معجزہ تو یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جو کچھ برگزیدگی عطا کی گئی، انسانی عقلیں اس کو حیران ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے آن میں مکے سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں میں تشریف لے گئے، جنت و دوزخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور اپنے رب کا دیدار کر کے اس حال میں کہ بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی واپس تشریف لے آئے۔ اور معجزہ کہتے ہیں کسی نبی کی طرف سے پیش آنے والے ایسے واقعے کو جس پر عقل حیران رہ جائے اور کوئی بھی اس طرح کا واقعہ کرنے کہ جو ہے اپنے آپ کو قابل نہ پائے۔ اور معجزات انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نبوت و رسالت کو لوگوں میں ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسل میں بہت ساروں کو مختلف معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں ہیں۔ ان کا عصا یعنی جو ڈنڈا اور لکڑی ہوتی ہے وہ ان کا معجزہ ایسا تھا کہ زمین پر اس کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور اس کو پکڑ لیتے دوبارہ لکڑی بن جاتی۔ اس طرح اپنے دست اقدس کو اپنے کرتے مبارک میں داخل کر کے واپس نکالتے تو ان کا دست اقدس چمکنے لگتا، ید بیضا کہتے ہیں اس کو، چمکتا ہوا معجزہ تھا آپ کا، اس کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم حکومت معجزہ تھی، جنات ان کی جو ہے نگرانی کیا کرتے تھے، پرندے ان کے جو ہے تخت پر سایہ فگن رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ کسی لوہے پر جو ہے حضرت سلیمان کے والد ہیں دست اقدس پھیرتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جنمی اندھے کو آنکھ دے دیتے تھے، برس اور کوڑے میں کوئی مبتلا ہوتا تو دست اقدس پھیرتے تو بالکل اچھا بھلا ہو جاتا تھا۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے تھے، یہ ان کی اپنی اپنی شان اور عظمت کے نظر تھے۔ لیکن جب باری آئی حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے عظیم معجزے آقا کو عطا فرمائے
کہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک تو قرآن مجید، قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم کو اس کلام میں جو ہم نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے شک ہے تو اس کے مثل ایک صورت بنا کے دے۔ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، اور ایسا کلام کہ جس کے زیر و زبر میں جب سے نازل ہوا ہے کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور ایسا کلام کہ جب پڑھا جاتا ہے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، ایسا کلام کہ اس کی تعلیمات پر اگر کوئی عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے، وہ معجزہ میرے آقا۔ دوسرے واقعہ معراج معجزہ ہے۔ واقعہ معراج نے انسانیت کو ایک ملکوتی جہاد عطا کی ہے۔ انسان واقعہ معراج سے پہلے سمجھتا تھا کہ یہ جو آسمانی دنیا ہے یہ غیر مسخر ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بیکار ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہم تصدیق کا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدوم وہاں پہنچے تو دنیا کے لیے ایک جہت اور راستہ بن گیا۔ اس کے بعد انسانوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہاں یہ ستارے سیارے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے تحت انسان کی زندگیاں ہیں، کائنات کے تمام معاملات ہیں، تو سرکار نے اپنے اس معجزے کے ذریعے بتایا کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو تو وہ ستاروں کے تابع نہیں، یہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا، نبوت کے 12ویں سال 27ویں رجب کی شب تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں جو ہے استراحت فرما رہے تھے۔ بعض روایتوں میں روایت میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں استراحت فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے جناب میں آپ کو یاد فرمایا ہے۔ قرآن خدمت اقدس میں پیش کی گئی، شق صدر کیا گیا، سینہ اقدس کو جو ہے انوار اور معرفت الہیہ سے پر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو کر سفر معراج پر نکلے۔ براق ایسی تیز رفتار سواری ہے کہ انسان کی نگاہ جہاں پڑتی ہے تو اس کا دوسرا قدم وہاں پڑتا ہے۔ تو آن کے آن پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے بیت المقدس پہنچ گئی، مسجد اقصیٰ۔ وہاں پر 1,24,000 پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی، اور یہ امامت اس لیے کروائی گئی تاکہ ساری دنیا جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سفر معراج کے دوسرے مرحلے کی طرف آگے بڑھے۔ یہ پہلا جو مرحلہ تھا سفر معراج کا، اس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر، اور یہ جو مرحلہ ہے واقعہ معراج کا، اس کی تفصیل جو ہے احادیث نبوی میں موجود ہے، اور ایک کثیر تعداد صحابہ اکرام کی اس کو روایت کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ معراج کے پہلے مرحلے کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، اور دوسرے مرحلے کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ فاسق و فاجر ہے، گمراہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک آسمان کی طرف جب بڑھتے تو وہاں کے ملائکہ جو ہے صلوات و سلام بھیجتے جاتے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، ٹھیک ہمارے زمین کے کعبہ کے اوپر ساتویں آسمان میں، اس کو پیٹ جو لگا کر آپ تشریف فرما تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آقا علیہ السلام کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا،
یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ علماء کہتے ہیں کہ سورہ النجم میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، سورہ نجم میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے. تو یہ جو واقعہ تھا معراج کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. قیامت تک کے واسطے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو ساری انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے جہاں تک قدم پہنچے ہیں، تم چاہے کتنی ترقی کر لو وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے تو وہ ضرور آگے بڑھ سکتا ہے. ایک تو ظاہری ترقی اور عروج ہوتا ہے جس کو مادی دنیا کی تحقیق کرنے والوں نے جو ہے حاصل کیا ہے، اور ایک روحانی ترقی ہوتی ہے، روحانی عروج ہوتا ہے. اور یہ جو حاصل کیا ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک کے نشانوں سے انہوں نے سلوک کے منازل کو طے کر کے ان مقامات اور مراتب کو پا لیا ہے جس کا کوئی انسان بڑے سے بڑے مجاہدے کرنے والا بھی تصور نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑی ریاضت کرنے والا بھی تصور نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق کے جذبے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حضور کے نقش قدم پر اپنے سروں پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ روحانی ترقی عطا کی کہ آسمانوں کی سیر ان کو بھی نصیب کی. کئی اولیاء اللہ کے ایسے واقعات. واقعہ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کی بھی سیر کروائی گئی. عالم برزخ وہ عالم ہے جہاں انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح رہتی ہے. برزخ کے معنی آڑ یا پردے کے ہوتے ہیں. عالم تین ہے، یہ عالم دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، ایک عالم آخرت جو قیامت کے بعد ظاہر ہوگی جو دائمی ہے، یہ دنیا فانی ہے. ان دونوں عالموں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے برزخ کا عالم رکھا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح وہاں جب رہتی ہے. اور دنیا میں جس قسم کے اعمال اس نے اختیار کیے اس کے مطابق وہاں ایک شکل بنتی ہے اور انسان جو ہے قیامت تک اس شکل کے ساتھ رہے گا. اگر کوئی بے نمازی تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سب برزخ میں ملاحظہ فرمائے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے پتھروں سے جو کچلا جا رہا ہے ان کے سروں میں، ادھر کچلا کہ ادھر دوست ہو گیا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کیے یا رسول اللہ یہ بے نمازی اور اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے لوگ ہیں. تو جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تھا وہ سر اسی لائق ہے کہ اس کو کچلا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، خالق ہے ہمارے، رب ہے ہمارے، حاجت روا ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی نعمتیں اللہ کی تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وہ ساری نعمتوں سے اللہ نے ان کو سرفراز کیا. اور ایسے خدا کی اگر بندہ پرستش نہ کرے، عبادت نہ کرے، اس کی آگے اپنے سر کو نہ جھکائے تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے. تو اس لیے اس کے لیے ایسی سزا. اور معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی جو اسلام کی محترم شان عبادت ہے. اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اس کو جان بوجھ کر بغیر حضور شرعی کے ترک کرنے والا سب گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لیکن آپ غور کرو کتنا اہتمام ہوتا ہے اس کے بارے میں. 5 وقتہ نمازیں مرد حضرات کے لیے تو جماعت کے ساتھ ضروری ہے، نماز خود فرض ہے اور جماعت واجب ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جو ہے ہمارے کوتاہی کرتے ہیں اس کے اندر، اور جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اس جو ہے عظیم عبادت میں تعمیل نہیں کرتے. اور پھر نماز میں ظاہری جو اس کے ارکان ہیں اس کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع اس کی روح ہے. یعنی نماز پڑھنے والا پورے دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اپنی یکسوئی کے ساتھ، اپنے رب کے حضور میں اپنے جو ہے بندگی کے جذبات کے ساتھ حاضر ہو. اللہ والے جب نماز پڑھا کرتے تھے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کیسا پڑھتے؟ نماز کے وقت کیا تصور آپ کے ذہن میں رہتا؟ کیا خیال کرتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت جو ہے ارشاد فرمائے کہ نماز کے لیے جب اچھی طرح وضو کر لیتا ہوں، قبلہ روح ہو کر کھڑا ہو جاتا ہوں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ پل صراط پہ کھڑا ہوا ہوں، سامنے کعبۃ اللہ ہے تو میرے پیٹ پیچھے ملک الموت آئے.
سیدھے طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور اطمینان کے ساتھ قیام اور پوری تجوید کے ساتھ قرات، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرتا ہوں، عجز و نیاز کے ساتھ قاعدہ ادا کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو نماز ہے آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسی جو ہے نماز اللہ والے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کی جو ہے آواز کے ساتھ، کلمات کے ساتھ جب رکعت باندھ لیتے تو ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ آج یا تو نماز پڑھنے کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، پڑھ بھی لے تو جسم تو مسجد میں یا عبادت کی حالت میں ہے اور دل و دماغ کہیں اور ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت کا دل پر سکہ جم گیا، غلبہ ہو گیا۔ ایک مرشد سے مرید صاحب کہنے لگے حضرت میرے کو وسوسے بہت آتے، تو حضرت جو ہے ارشاد فرمایا میاں شیطان آیا تھا ابھی، یہ بول کے گیا دنیا میری بیٹی ہے اس کو دل میں بسا کے رکھے، ملنے بھی رکھو ہوں کیا، یعنی میں ان سے میری بیٹی سے ملنے آیا تو اس کا نام وسوسہ ہے، تو آ رہا ہے تو بیٹی ہے بول کے، تو شیطان بول کے گیا میری بیٹی کو نکال دو میں خود نہیں آتا ہوں۔ تو ایسا اللہ والے اصلاح کرتے تھے۔ تو اب بزرگوں نے کہا ہے کہ وسوسے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز میں جو ہے خشوع و خضوع کے لیے کوشش کرے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے درخت پہ آ کے بیٹھے تو اس کو ہٹا دیے تو اڑ جاتے، مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آ کے بیٹھ جاتے۔ وساوس جو ہے بار بار آتے ہیں نا انسان، تو کبھی انسان وساوس کو دفع کرنے کی کوشش کرا تو کچھ دیر کے لیے چلے جاتے، پھر وساوس آنا شروع ہو جاتے۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ پرندے جو ہے درخت کے اوپر آ کے جب بیٹھتے ہیں تو چہچہاتے ہیں، آواز پیدا کرتے ہیں، تو اس سے آدمی کو بے توجہی ہوتی ہے۔ تو وساوس کو پرندوں سے تشبیہ، تو اس کو اڑانے سے اڑتے جاتے، لیکن یہ مستقی علاج نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مستقی علاج کیا ہے؟ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ درخت کو کاٹ دینا، نہ رہے بانس نہ وجہ بانس، یعنی درخت جب کٹ جائیں گا تو پرندے آ کے بیٹھیں گے نہیں، پرندوں کو بیٹھنے جگہ ہی نہیں رہے گی۔ تو پوچھے کہ وہ درد کیا ہے؟ تو کہا کہ حب دنیا کا درد، دنیا کی محبت کا درد جس دل میں ہوتا ہے تو اس پر وسوسوں کے پرندے آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو اگر دنیا کی محبت کے درد کو کوئی کاٹ دے تو پھر جو ہے وسوسے کے پرندے اس پہ نہیں بیٹھتے، مگر آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو محبتیں اللہ نے ہم پر واجب کی ہیں اس کو دل پر غالب کر لے تاکہ دنیا کی محبت رخصت ہو جائے۔ اور اس میں سب سے پہلی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس دل پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی محبت ہرگز اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کیا مجال ہے کہ سرکار پاک کی محبت کے سامنے دنیا کی محبت آئے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محبت حقیقی محبت ہو، زبانی نعرے بازی کی محبت نہ ہو، بلکہ محبت مصطفیٰ کا رنگ دل پر ایسا چڑھ جائے کہ اپنی مرضی باقی نہ رہے، اپنے آرزو اور تمناؤں کو سرکار پاک کے قدموں میں قربان کر دیا جائے، ایسی محبت۔ یہاں دعویٰ محبت تو ہے سرکار پاک سے، لیکن مرضی ساری اپنی چلتی ہے، زندگی ساری اپنی مرضی کے مطابق گزرتی ہے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کمانا دھمانا، زندگی گزارنے کا طریقہ سب اپنی مرضی کے مطابق، اور دعویٰ ہے محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہے، ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کو تھی، جیسے کتاب میں نے بیان کیا، منتظر رہتے تھے کہ کیا قربان کریں سرکار۔ یہاں قربان کرنے کے لیے معاملہ آتا ہے تو بچنے کے بہانے ہم تلاش کرتے، تعمیلات ہم تلاش کرتے کہ کیسے بچے، اور وہاں عالم یہ تھا کہ بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کیا قربان کیا جائے، کیا فدا کیا جائے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یہ جذبہ موجود تھا ان لوگوں کے قلوب میں۔ تو برزخ میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نمازیوں کا انجام بتایا گیا، ایک مثالی شکل بن گئی تھی وہاں بے نمازیوں کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ننگے مونگے اور ان کے جو ہے جسموں پر بس کچھ چندیاں پڑی ہوئی ہیں اور جہنم کی جو ہے گھاس پھوس اور پتھر کھا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما کے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے جبرائیل یہ کون بیوقوف لوگ ہیں کہ پتھر گھاس پھوس کھا رہے ہیں انسانوں سے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے تھے، مال رائے خدا میں خرچ کرنے کا تھا وہ نہیں خرچ کرتے تھے اور کھا جاتے تھے اس کو، تو وہ چیز جو نہیں کھانے کی تھی وہاں کھاتے تھے، تو یہاں بھی نہیں کھانے کی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، یہ عذاب کی صورت میں۔ اور یہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ بخل کی وجہ سے۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، اور بخل جو ہے بڑی بدترین صفت اور خصلت ہے، جس کے اندر کنجوسی
کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا, جنت کا دروازہ بند ہے اس کے لیے. تو بخیل نماز نہیں پڑھیں گا, کیا پڑھتے بخیل, روزے بھی رکھتے, مسلمانوں میں بخیل نہیں ہوتے کیا؟ اب بخیل کسے بولتے ہیں؟ بخیل ایسے شخص کو بولتے ہیں کہ جو ضرورت کرنے, جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرے. اب چاہے وہ راہ خدا میں زکوٰۃ کی صورت ہو یا اپنے اہل و عیال کا نفقہ ہو, حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں خرچ کرنے کی جو ہے اس کی ہمت نہ ہو. حالانکہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ادا کرتے ہیں, مگر وہ مال جو ہے اللہ کے بندوں پر ہی خرچ ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہے, تو صاحب نصاب بولتے کہ اسے معلوم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, تاکہ ہمارے پاس اگر اتنی مقدار میں مال آ جائے تو ہم اس کو اللہ کے نام میں خرچ کر سکیں. لیکن کئی لوگ ایسے یہ سوچ کے کہ یہ احکام معلوم کرے تو کہاں زکوٰۃ لگ جاتی کہ جان بوجھ کے معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے. کئی ایسے ہیں, اور کئی ایسے جانتے ہیں وہ صاحب نصاب ہے, لاکھوں روپے ان کے پاس ہے, ان کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے حساب بھی ان کو معلوم ہے, لیکن رائے خدا میں خرچ کرنا ان کا نہیں چاہتا, حالت ہے. ایسے ہی کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو ان کی ضروریات زندگی کے لیے خرچ نہیں کرتے. کتنے مسلمانوں میں ایسے ہے کہ ایک شادی کرتے پھر دوسری شادی کر لیتے, شادی کرنے کے بعد میں وہ پہلی بیوی کو جو ہے چھوڑ دیتے, طلاق نہیں دیتے, ایسے ہی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب دوسری بیوی کے ساتھ رہ کے وہ پہلی بیوی اور ان کے بچوں کو حق ادا نہیں کرتے. بخیل بھی ہے, ظالم بھی ہے, گناہ ایسا کرنا, لیکن مبتلا ہے مسلمان. تو وہاں بخیلوں کا کیا انجام ہو رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اور یہ بخالت کی جو ہے ضد سخاوت ہے. راہ خدا میں جو بھی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی, چاہے مال ہو یا کوئی علم ہو, ہنر ہو یا کوئی اور صلاحیت ہو, اس کو اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا سخاوت ہے. میرے آقا ایسے سخی تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص کہنے لگا, حاتم طائی جو بڑا سخی زمانہ تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کا ہے شخص حاتم طائی, اور ان کے جو ہے ایک بیٹے عدی بن حاتم بعد میں مسلمان ہو کے صحابی رسول بنے. تو وہ حاتم طائی بڑے سخاوت میں مشہور تھے. تو ان کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حاتم طائی اتنے سخی تھے کہ ان کے محل میں انہوں نے کئی دروازے بنا رکھے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دروازے سے آ کر کچھ مانگ کے لے جاتا, پھر وہی شخص دوسرے دروازے سے آتا تو وہاں سے بھی اس کو دیا جاتا, انکار نہیں کیا جاتا. اور کئی دروازوں سے آ کر کئی لوگ جو ہے کئی مرتبے لے کر جاتے. تو یہ بات جب ایک صحابی نے سنی تو کہنے لگے, ہاں تم نے سچ کہا کہ حاتم طائی بڑے سخی تھے اور ان کے محل میں کئی دروازے تھے, اور ہر دروازے سے مانگنے والے کو کئی بار دیا جاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخی تھے کہ ان کے در پہ ایک ہی دروازہ تھا, اس سے اگر کوئی کچھ مانگ لیتا تو پھر کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, پھر اس کو کہیں کچھ جا کر کوئی در پہ طلب کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی. ایسا در ہے در مصطفیٰ. ارے حاتم طائی کے در سے تو صرف مال دنیا, دولت دنیا ملتی تھی. میرے آقا کا در یہ ہے کہ وہاں سے نہ صرف دنیا کی دولت بلکہ اخروی نعمتیں بڑھتی, مراتب و مدارج ملتے ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے جنت, امامت, شہادت نصیب ہوتی ہے. وہ در اقدس ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو سخاوت جو ہے ایک اچھی خصلت ہے, اور مسلمان میں یہ وصف ہونا چاہیے. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ جانتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کچھ دوں گا تو میرا مولا ضائع نہیں کرے گا. یہاں اگر 1 روپیہ میں نے دیا تو میرے رب کے پاس 10 گنا اس سے زیادہ ثواب, بلکہ 100,000. اور ہم نہیں جانتے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, کتنا ہمارے لیے اس نے اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے, اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بہت ساری جو ہے صورتوں کو مثالی مشاہدہ فرمائے, اس کی بڑی تفصیل ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے. ضروری جو باتیں ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. عبادت کے بارے میں نماز آ گئی, زکوٰۃ آ گیا, ایسی ہی حضور نے وہاں حقوق العباد کے بارے میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ جو ہے کچھ لوگوں کو سخت قسم کا جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے, آگ کے جو ہے ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. بعض کو ملاحظہ فرمایا آگ کے ان کو لباس پہنائے گئے. والدین کے نافرمان تھے, مغرور تھے, ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے وہاں پر ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے. بعض لوگوں کے جو ہے گھوٹوں کو اور ان کے زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے, غیبت کیا کرتے تھے. ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں اچھا نفیس گوشت رکھا ہوا ہے وہ نہیں کھا کے سڑا گلا بازو گوشت رکھا ہے وہ کھا رہے ہیں. سرکار پوچھے نبی علیہ السلام سے, یہ کب عقلیں کون ہیں, یہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ تو
تو جبرائیل علیہ السلام رضوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے اپنی بیویاں جائز طور پہ ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کے حرام کاری کیا کرتے تھے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اچھی چیز چھوڑ کے بری چیز کے طالب تھے تو یہاں عذاب کی صورت میں ہم کو بری چیز کھلائی جا رہی ہے, گندی چیز کھلائی جا رہی ہے. کئی لوگ ہیں ایسے حرام کاری بدکاری ان کو محبوب ہے, جائز اور حلال طریقے سے زندگی گزارنا پسند نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروائی گئی تاکہ اس کی خبریں جو ہے ہم تک پہنچے اور عبرت پکڑیں اور ایسے امور سے بچے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے. اور وہ بھی بتایا گیا سرکار کو کہ ایک مقام پر کچھ لوگ ہیں, کچھ بیج بوتے ہیں, فوری ان کی کھیتی نکلتی ہے, اس کو کاٹتے ہیں اور ڈھگار پہ ڈھگار لگائے جا رہے ہیں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض ہوئی یا رسول اللہ یہ نیکوکار بندے ہیں, ان کی نیکی کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ادھر بیج بویا ادھر جو ہے کھیتی ہوگی اور اس کا جزا ان کو ملے گی, اللہ کے بعد محفوظ ہو رہا ہے ان کا عمل. یہ سارے چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما کے واپس تشریف لائے. معراج کا جو ہے یہ واقعہ سے مطالعہ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھا. تو یہ نماز کا فرض ہونا بھی اسی واقعے کے ساتھ ہے اور نبوت کے 12ویں سال کا یہ واقعہ ہے رجب میں. اب ذی الحج کا مہینہ آیا, حج کا مہینہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے تبلیغ کے لیے مینا تشریف لے گئے. تو وہاں جو نبوت کے 11 سال جو مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کو ترغیب دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے. اور 12 جو ہے حضرات اس وقت جو ہے نبوت کے 12ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ شریف کے مشرف اسلام میں دستخط فرما اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی, جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے. اس بات پر بیعت کی کہ ہم شرک نہیں کریں گے, گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوں گے, نیکی کے راستے پر چلیں گے, اپنی جو ہے اولاد کو قتل نہیں کریں گے, برائی سے بچنے اور نیکی کو اختیار کرنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پر انہوں نے بیعت کی. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. بیعت کہتے ہیں عہد و پیمان, عقبہ کہتے ہیں گھاٹی اور اولیٰ کہتے ہیں پہلی, یعنی گھاٹی میں کی ہوئی پہلی بیعت. عقبہ کی گھاٹی میں یعنی گھاٹی میں کی ہوئی پہلی بیعت, پہلا جو ہے عہد و پیمان. تو یہ مدینے کے جو 12 اشخاص تھے اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص کو جو ہے آپ ہمارے ساتھ تبلیغ و دعوت اور تعلیم کے لیے جو ہے روانہ فرمائیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں دوستو, ان کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بڑے ناز و نعام میں پڑے تھے. ایسی ان کی زندگی تھی, خوبصورت حسین و جمیل تھے, ایسے حسین و جمیل کہ جب گھر سے نکلتے تو عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے دروازوں میں کھڑی ہو جاتی اور صبح ایک لباس پہنتے تو شام میں ایک لباس پہنتے. جیسا کہ نوجوانوں کا جو ہوتے ہیں منچلے قسم کے مزاج ہوتا ہے, اچھے سے اچھا بن کے سنور کے رہنا, تو یہ بھی جو ہے جوان تھے, حسین و جمیل تھے, تو جوانی کے نشے میں چور رہتے تھے. اچھا پہننا, اچھے روب کے ساتھ رہنا, اچھے انداز سے زندگی گزارنا, یہ ان کا انداز تھا اور ہمیشہ عطر میں بسے رہتے تھے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے, ان کے بھاگ جاگ گئے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. والدین کو پتا چلا, اسلام چھوڑنے پر اصرار کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, سرکار پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. تو والدین کہنے لگے ٹھیک ہے تو پھر گھر چھوڑ دو. اس پر بھی تیار ہو گئے, گھر سے جانے لگے. تو ماں باپ نے کہا کہ تم جسم پر جو لباس پہنے وہ بھی ہمارا اتار کے جاؤ. تو آپ نے وہ تک اتار دیا اور صرف اپنے جسم پر 2 چادریں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. کہاں وہ نام و نام کی زندگی اور کہاں سرکار کی خاطر ایسی عظیم قربانی. اور یہی حضرت مصعب بن عمیر کا عالم یہ تھا کہ جنگ احد میں یہ کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. شہادت کے بعد ان کی لاش مبارک کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا تلاش جو اڑایا گیا تھا, تو ان کے سر پر اڑایا جاتا تو پیر کھل جاتے, پیر پر اڑایا تو سر کھل جاتا. تو رسول پاک علیہ السلام حکم فرمائے کہ سر کی طرف سے چادر ڈھانپ دو, پیروں کے حصے پر اسقر گھاس ڈال دو.
یہ عظیم قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام. وہ مصعب بن عمیر تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ مدینے میں تبلیغ اسلام کرو. پہنچ گئے وہاں, گھر گھر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. قبیلہ اوس و خزرج جیسے میں نے کہا تو بڑے قبیلے تھے, پھر اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے قبائل میں دعوت اسلام کا کام ہونے لگا. تو بعد میں جو لوگ اسلام لانے کے اسلام کے مددگار بنے مدینے کے لوگ, ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں. تو یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں انصار بنے, جو نبوت کے 11ویں سال اور نبوت کے 12ویں سال داخل اسلام ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ یہ اپنے قبیلے کے سردار, اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں لے رہے تھے ان کے کام. اور حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر کھڑے ہوئے تھے, یعنی قیام کیے ہوئے تھے. جب یہ تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت سعد بن معاذ دیکھ کر کہنے لگے دیکھو اسعد بن زرارہ میرا رشتہ دار ہے, اور یہ دونوں مل کر ہمارے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. کیونکہ وہ لوگ شرک پہ تھے, بت پرستی کرتے تھے, تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں, دین حق کی طرف بلا رہے ہیں, سب غلط ہے ان کی نگاہ میں. تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں. میری رشتہ داری ہے اسعد بن زرارہ سے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اسید تم جاؤ اور جا کر جو ہے ان لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ آئندہ یہاں نظر نہیں آنا. تو حضرت اسید بن حضیر پہنچے اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ سب بند کرو, بہت تماشا ہو ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو ٹھنڈے دل سے سن لیں. میرا جو پیغام ہے, میری جو دعوت ہے, اگر بات بھلی معلوم ہو تو قبول کریں, ورنہ آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, تم چلے جائیں گے. یہ سنتے ٹھنڈے پڑ گئے, کیونکہ اس قسم کی گفتگو کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا, توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایسی بات کی جائے گی. تو کہا کہ بات بڑی سیدھی کی, سناؤ کیا کہنا چاہتے ہو. اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل, قرآن پاک کے فضائل, توحید وغیرہ بیان کی. دل پھر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اپنے حبیب کے دین کے لیے لوگوں کو چن لیا. بس ایک وقت مقرر تھا جب وہ آتا جس کے حصے اور مقدر میں ہدایت تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا. اور جو بدقسمت تھا دائمی, وہ جو ہے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ و شیبہ گمراہی کا مقدر تھی, اس لیے وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے. تو یہ سن کر کہنے لگے باتیں تم نے ایسی کہی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری جو باتیں ہیں اس کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے اقرار کا طریقہ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ غسل کریں, کلمہ پڑھاتا ہوں, پڑھیں 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں. تو گئے, غسل کر کے آئے, کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. اب جب واپس حضرت سعد بن معاذ کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت سعد بن معاذ دیکھ کر کہنے لگے یہ گیا وقت الگ چہرہ لے کے گیا تھا, اب اس کا چہرہ الگ معلوم ہو رہا ہے. جب گیا تھا اس کے جذبات اور جب جذبات الگ نظر آ رہے ہیں. تو یہ آ کر فوراً نہیں کہے کہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے بھائی میں نے ان کو سمجھایا, ان کو ڈرا دیا میں, لیکن ذرا آپ بھی جا کے ان کو کچھ سنا کیا ہو. تو حضرت سعد بن معاذ اپنا نیزہ لے کر اٹھے, یہ بھی گئے حضرت مصعب بن عمیر سے کہنے لگے ہاں کیا بات ہے, کیا چکر چل رہا ہے سب, یہ سب برخاست کرو یہاں سے. تو یہ سن کر مصعب بن عمیر کہنے لگے بھائی میں جو کچھ کہوں گا آپ ذرا سن لیں, اگر بات معقول معلوم ہو تو قبول کر لیں, ورنہ آپ کی مرضی, آپ جو چاہے کریں. اور آپ یہاں آنے سے آپ کو منع کر رہے ہیں تو نہیں ہے کہ آپ کے قبیلے میں. تو یہ سن کر کہنے لگے ٹھیک ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو, بات تو تم نے درست کہی ہے, سناؤ اپنی بات. کہا کہ اطمینان سے آپ بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں یہ ایک مبلغ کا کردار ہے جو حضرت مصعب بن عمیر پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بات, دین کی بات, اچھی بات, اصلاح کی بات اگر کسی کو کہنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے کو صبر ہونا پڑتا, تحمل ہونا پڑتا. دوسرا اگر اپنے غصے کا اظہار بھی کرے تو اس کو علم کے ساتھ برداشت کرنے کا جذبہ ہونا پڑتا, کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ہدایت پہنچائے, نہ کہ ہم کو کوئی اپنی شخصیت کو کسی کے سامنے پیش کرنا ہے. جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے, مبلغ کا جو کردار ہے کسی کے اندر آ جاتا ہے, تو اس کی شخصیت ضرور اثر انداز ہوتی ہے. ایک طریقہ سکھایا ہے تبلیغ کیسے کی جاتی ہے, اصلاح کیسے کی جاتی ہے, کیسے جو دین کی بات لوگوں کو نرمی کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے. یہاں اچڑ پنا ہاڑ ہوڑ کر کے زبردستی کسی کو کان بھرو گے دین پہ نہیں لا سکتے, نہ اس کو ہدایت پہ لا سکتے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, لیکن جو
اور صاحب جو کردار مبلغ کا اور مصلح کا ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، پایا جانا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، سن کر یہ بھی حضرت جو ہے اسعد بن حضیر کی طرح داخل اسلام ہو گئے، پھر اپنے قوم میں جا کر کہنے لگے میرے قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں کیسا آدمی ہوں؟ کہنے لگے آپ بالکل عادل، انصاف پسند اور حق گو ہے، آپ جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے سنو میں تم کو بات بتاتا ہوں، جب تک تم میری وہ بات قبول نہیں کرو گے میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ کہنے لگے آپ کیا بات بتائیں گے؟ کہا کہ مان لو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ شام ہوتے ہوتے آپ کا سارا قبیلہ مسلمان ہے، سارا قبیلہ۔ اور سیرت کی کتابوں میں ایک آدمی بدل گیا تھا، وہ بھی بعد میں جنگ کے وقت نہ صرف مسلمان ہوا، کلمہ پڑھتے ہی میدان جنگ میں آ کر لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ کوئی عمل اس نے کیا ہی نہیں لیکن شہداء کے فہرست میں شامل ہو گئے۔ تو اس طرح مدینہ شریف میں اسلام کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ حضرت مصعب بن عمر اپنا کام کر کے واپس آئے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوشخبری لے کر آئے، یا رسول اللہ ایک کثیر تعداد مسلمان ہو گئی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا ایک غلام اتنا جو ہے بھاری پڑ گیا، سارے لوگ مخلص تھے، سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، سینہ حب محمد سے سرشار تھا، اس کی شعاعیں جب نکلی تو اس کے نور سے سارا مدینہ منور ہو گیا۔ اور نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینے کے جو لوگ آئے ان میں 72 لوگ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ کھاٹی میں کی ہوئی دوسری بیعت، کھاٹی میں کیا ہوا دوسرا عہد و پیمان۔ اور یہ آپ جانتے ہیں عہد و پیمان کیا تھا؟ جب یہ لوگ جمع ہوئے، کفار مکہ کے لوگ کفار سے ان کی نظروں سے چھپ چھپا کر آئے، کیونکہ ان کو اگر پتہ چلتا کہ یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اور ہم سے جنگ کرنے کے، کیونکہ مکے کا ماحول مسلمانوں کے لیے سخت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو ہجرت فرمانے کا جو ہے عزم فرما لیے تھے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں ہوا، تو اس کے لیے جو ساری تیاریاں تھیں وہ مکمل کی جا رہی تھی۔ تو یہ کفار مکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ چلے جائیں، وہاں ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جائے، تو یہاں پر جبکہ ہمارے جو ہے تحت ہیں اور ہمارے قابو میں ہیں، تو ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو ہم سنبھال نہیں سک رہے، وہاں جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس بات کی خبر نہ لگے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے یہ بیعت کے لیے سارے جمع ہوئے تھے رات کے وقت میں۔ تو بیعت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے مدینے کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم جو ہے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یعنی ان کو اچھی طرح بات ذہن نشین کرانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک معزز ہیں، قابل احترام ہیں، اب تم ان کو لے کر جا رہے ہو تو ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو پھر بیعت کرو ورنہ بیعت مت کرو۔ تو اس پر جو ہے ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے، انصاری صحابی، ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ مدینے کے یہودیوں سے ہمارا عہد و پیمان اور معاہدہ ہے، اب جب ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں تو ان سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کے رسول آپ جب مدینے میں آئیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلبہ آپ کو حاصل ہو جانے کے بعد آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے مکے والے لوگوں میں نہ آ جائیں۔ تو یہ سن کر میرے آقا ارشاد فرمائے کہ اے میرے مدینے کے انصاریوں سنو، تمہاری جان میری جان، تمہاری عزت میری عزت، تمہارا احترام میرا احترام، تم جس سے لڑو گے میں اس سے لڑوں گا، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ یہ سن کر سارے جو ہے انصاری صحابہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیے، اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو تشریف لائیں گے تو اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے بیوی بچوں کو جیسے بچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے حفاظت کریں گے۔ تو یہ بیعت ہو گئی، خبر لیکن لیک ہو گئی، کفار کو بھنک پڑ گئی، تو یہ پہنچے سارے جو ہے مدینے کے لوگوں کے پاس اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مخالفت پر عہد و پیمان کیا ہے، بیعت کی ہے۔ تو وہ لوگ اس کو ٹالتے رہے، بعد میں تحقیق کرنے پر بات سچ ثابت ہوئی تو کفار جو ہے مدینے کے انصار صحابہ کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ واپس چلے گئے، حضرت سعد بن معاذ ہاتھ لگ گئے ان کے، تو ان کو لا کر سختی کرنا چاہتے تھے،
تو کسی نے کہا کہ دیکھو کیا کم عقلی کی حرکت کر رہے ہو، تمہارے ملک شام کی تجارت کا راستہ مدینے سے اگر گزرتا ہے، اگر تم سعد بن معاذ جو سردار ہے اپنے قبیلے کے، ان کو کوئی غزل پہنچاؤ گے، کوئی تکلیف دو گے تو تمہارے مدینے شام کی تجارت بند ہو جائے گی۔ ڈر گئے اپنے مالی نقصان کی وجہ سے اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے 72 حضرات نے جو بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے 13ویں سال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 12 حضرات کو نقیب یعنی سردار ان پر مقرر کر دیا، کہا کہ جس بارے میں فیصلہ ہوگا یہ 12 سردار جو فیصلہ کریں گے تو اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ بنیاد تھی ہجرت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہجرت سے متعلقہ ضروری جو باتیں ہیں وہ بیان ہوگی، اور پھر ہجرت کے بعد کے واقعات سن ہجرت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں جہاں وزی فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب بندے صحابہ کرام اور صحابیات نے دین اسلام کے خاطر جو سختیاں برداشت کیے، مولا ان کی زندگیوں کو اپنے تمام دین و دنیا کے امور میں پیش نظر رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی ان کی اقتداء کرے گا وہ نجات پائے گا۔ مولا صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہر وقت ہمارے پیش نظر رکھنے کی ان کو توفیق بخشیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ آمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور آمین۔ اے اللہ دین و دنیا کے امور میں استقامت نصیب فرمائیے آمین۔ اے اللہ ذکر کرنے شکر کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے آمین۔ اے اللہ ہمیشہ آپ کی یاد میں لگے رہنے والی زبان عطا فرمائیے آمین۔ ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں شکر کرنے والا دل عطا فرمائیے آمین۔ اے اللہ عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں اور آپ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہم کو عطا فرمائیے آمین۔ اے اللہ آپ کا اور آپ کے حبیب کا ذکر سننے والے کان ہم کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو نور والا کر دیجیے، ہماری سماعت کو نور کر دیجیے، ہماری بصارت کو نور کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا دیجیے۔ اے اللہ ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، اس کو معاف فرمائیے۔ اے مولا آپ بڑے مہربان ہیں، اے مولا آپ بڑے کرم فرمانے والے ہیں۔ اے مولا ہم آپ کے حبیب کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے صدقے و طفیل میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں آپس میں چاہت و محبت پیدا فرمائیے آمین۔ دین اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا فرمائیے آمین یا رب۔ اے اللہ اسلام کی جان سے، مال سے اور جس قسم سے بھی ہو مولا خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے قلوب میں جاگزی فرمائیے مولا تعالیٰ۔ جو کچھ بھی آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم سن رہے ہیں مولا، اس کو سمجھنے اور اس میں جو پیغام اور تعلیم ہے اس پر ہمیں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرمائیے، جائز اور حلال ذرائع سے حصول اور اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو آپ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ اے رب العزت ہم میں سخاوت، ہم میں امانت، ہم میں دیانت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو بخل سے، بددیانتی سے، بے ایمانی سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ایسی خصلتیں جو آپ کے نزدیک بندوں کو محبوب بناتی ہے وہ ہمیں پیدا فرما دیجیے، اور ایسی خصلتیں جو آپ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے مولا اس سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائیے۔ اے رب العزت آپ کی طاعت اور بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق بخشیے۔ اے مولا مسلمان عورتوں کو شرم و حیا والی بنائیے، مسلمان مردوں کو شرم و حیا والے بنائیے۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کو پردے کا پابند بنائیے۔ اے اللہ ان کو اس بات کی توفیق بخشیے کہ وہ پردے کی اہمیت کو سمجھیں، اس سے مولا ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، یہ بات ان کے ذہن نشین کروا دیجیے۔ مولا پردہ ان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے مولا، بلکہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ مولا تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ دور حاضر کے جن فتنوں میں ہماری نوجوان نسل مبتلا ہے مولا ان کو اس سے محفوظ رکھیے، پاکیزہ اور صوفی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ بد کرداری سے، بے ایمانی سے، بددیانتی سے، دھوکے بازی سے ہم کو محفوظ رکھیے۔ اے رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔